بعد حمد و صلات سٹیج پہ جلوہ فرما سادات کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادہ سید راشد محمود گیلانی شاہ صاحب اور پیر سید نظر حسین شاہ صاحب اور خواجہ فخر الدین چمن صاحب اور دیگر مشائخ، علماء، ثنا خان اور عزیزوں، کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ ایک بھتیجا، ایک بیٹا، ایک بہو، دو نور عین۔ ایک بھتیجا، ایک بیٹا، ایک بہو، دو نور عین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے۔ اور بدر سے لے کر زمین کربلا تک دیکھ لو، بدر سے لے کر یہ بدر میں جو کفار کے بڑے تین سردار پہلے حملے میں مارے گئے نا، وہ کون تھے؟ ایک کا نام ہے عتبہ، یزید کی دادی کا والد۔ توجہ ہے؟ کیا نام تھا اس کا؟ عتبہ، یزید کی دادی کا والد عتبہ۔ دوسرا سردار جو کافروں کا نکلا بدر میں، جاؤ سیرت دی کتاباں پڑھے آئے جڑے میں شجرے لئی بنا صحیح ہے، تو اے سارے فرقیاں نو اجازت ہے بھی اپنیاں اپنیاں پڑھے آئے، ساڑیاں نہ پڑھے آئے۔ توجہ ہے بھائی؟ دوسرا جو تھا اس کا نام تھا شیبہ، وہ عتبے کا بھائی تھا، عتبے کا بھائی تھا۔ اور تیسرا جو تھا اس کا نام تھا ولید۔ سمجھ آ رہی؟ آئیں پکاؤ شجرے۔ تیسرا ولید، اور ولید جو تھا وہ عتبے کا بیٹا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ولید جو تھا وہ عتبہ کا بیٹا تھا۔ یہ تین کافروں کے سردار ابو جہل کی طرف سے بدر میں وہ جنگ جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی جنگ، جنگ بدر، جس میں ان عتبے لوگوں کے خلاف صرف بندے ہی نہیں کھڑے تھے، فرشتے بھی آئے ہوئے تھے، جنہاں دی جنگ نوریاں نہ اڑائی۔ سمجھ آ رہی گا؟ تینوں سردار نکلے ہوئے ہیں، عتبہ، شیبہ، ولید۔ ان تینوں کے مقابلے میں جو نکلے ہیں نا، وہ ہے انصار صحابہ، حضور کے انصاری صحابہ۔ انصاری وہ تھے جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی تھی۔ انہوں نے کہا تسی ساڑھے کوڑ مہمان آئے ہوئے مہاجرین، ہم پہلے انصار کٹیں گے پھر تم مہمانوں کو لوگوں کے حوالے کریں۔ حق کی میزبانی یہ ہے کہ ہم پہلے جائیں۔ انصار صحابہ جب نکلے تو عتبہ کے اندر وہ رعونت تھی، فرعونیت تھی۔ عتبہ کہنے لگا، اے محمد، میں عرب کے چرواہوں سے لڑنے نہیں آیا،
میں اپنا خاندان رکھتا ہوں، ہم قریش ہیں عرب کے، اور ہم سردار ہیں، ہمارا قبیلہ ہے، ہمارا خاندان ہے، اور ہم عرب کے بڑے سرداروں میں سے ہیں۔ اور میں چونکہ انصار صحابہ غریب لوگ تھے، بیڑے بکریاں چراتے تھے، تو میں عرب کے چرواہوں سے لڑنے نہیں آیا، میرے مقابلے میں خاندانی بندہ بھیج، جو خاندان رکھتا ہو، سردار ہو، قریش میں سے ہو۔ سرکار نے انصار صحابہ کو بلا لیا، بس میں اپنے صحابہ کی اور توہین برداشت نہیں کر سکتا، بلا کے فرمایا میرا چچا امیر حمزہ نکلے، میرا بھائی علی نکلے، تو جو ہے، اور میرا دوسرا چچا زاد بھائی عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب نکلے، دو حضور دے پتریر، توجہ ہے بھئی، ایک سرکار دا چاچا، ادھر خاندان بنو امیہ ہے اور ادھر خاندان بنو ہاشم ہے، توجہ ہے بھئی، ایک کوئی آج نہیں لڑائی ہے، توجہ ہے بھئی، تسلسل دیکھو، بدر میں 3 سردار ہیں کفار کے، اور مسلمانوں کے جو 3 سردار ہیں وہ بنو ہاشم ہیں۔ جب یہ نکلے نا، حفیظ جلندری نے یہاں حد کر دی، کہتا ہے کہ میر حمزہ بو عبیدہ مرتضی نکلے، لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر خدا نکلے، لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر خدا نکلے۔ بس پھر کیا تھا کہ امیر حمزہ نے عتبہ کے ٹکڑے کر دیے، مولا علی نے ولید کے پرخچے اڑا دیے، اور تیسرا شیبہ کو بھی مولا علی اور امیر حمزہ نے قتل کر دیا۔ یہ تینوں سردار جب مارے گئے تو یہ درد بہت دنوں تک رستا رہا، یہ زخم۔ احد میں بھی اس کی ایک جھلک دیکھی گئی جب ہم امیر حمزہ کے کلیجے کو چبا لیا، لیکن اصل اس کا اظہار اس دن ہوا جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر مبارک تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے لایا گیا، اور یزید امام حسین کے سر پہ اس طرح چھڑیاں مارنے لگا اور کہنے لگا آج اگر میرے بدر کے بڑے زندہ ہوتے، نہیں سمجھے ہو گل، آج اگر میرے وہ بدر کے بڑے او جڑے ترائے مارے گئے ہیں، انہوں نے گل کی تھی یزید نے، امام کا سر کٹے ہوئے چھڑیاں مار کہا آج اگر میرے وہ بدر کے بڑے زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے محمد سے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس لیے پیر نصیر الدین فرمایا کرتے تھے ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ کربلا سمجھنا نہیں تو بدر سمجھو، نہیں سمجھو گل۔ اس لیے اب شاعر کہتا ہے بدر سے لے کر زمین کربلا تک دیکھ لو، بدر سے لے کر زمین کربلا تک دیکھ لو، خون جتنا ہی بہا حق پر ابو طالب کا ہے، خون جتنا ہی بہا حق پر ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ ساتھیو، آج اس محسن اسلام کی بارگاہ میں حاضری ہے جس کے حفاظتی حصار نے اسلام کو آج تک اپنی تحویل میں لے رکھا ہے، اور ابو طالب چونکہ جب تک خون ابو طالب ہے اسلام کی حفاظت موجود ہے، آج تک اسلام ابو طالب کے حفاظتی حصار میں ہے، اور یہ حصار میں نے دیا ہے اسلام کو، بلکہ یہ تو میرے رسول کی زبان سے نکلا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا اپنی اہل بیت ہے،
یعنی میرے قرآن میرے اسلام کو جس طرح ذات محمد کو ابو طالب کی ضرورت رہی ہے، دین محمد کو خون ابو طالب کی ضرورت رہے. اس لیے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک مولوی دا ترجمہ کیتی بیٹھا ہے، دو چیزاں چھڑ چلے ہاں، ایک قرآن دعا صحابہ. حدیث دا چٹا کوڑ مار کے دیں دیاڑے ترجمہ کیتی بیٹھا ہے. ہاں سنی مارے آئے، توجہ ہے بھئی. کتاب دا نام ہے ازالت الخفا، لکھی شاہ ولی اللہ محدث دلوی. اس دا ترجمہ کیتا ہی نے بیلیاں تے ترجمے چ شاہ ولی اللہ دی جڑی اصل عبارت عربی دی اندے چ لکھے ہویا ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اوتھے اہل بیتی ہے تے جواب اگو ترجمے کیتی بیٹھن قرآن چھڑ چلیاں تے صحابہ چھڑ چلیاں. اچھا جیسے کوڑ مریندے نا اسے کمڑے بھی ہوندے نا، توجہ ہے نا. ہن کمڑے آئی بھی کھیا ہی نہ دی. حضور کے صحابہ نو جمع کیتا تے فرمایا توڑے چ قرآن چھڑ چلیاں، توڑے چ صحابہ چھڑ چلیاں، میں نے دس جامی میں تیرے کول جامی چھڑ چلیاں. نہیں سمجھے گا، نہیں سمجھے گا بھئی صحابہ نو جمع کر کے آکھنا میں توڑے وے صحابہ چھڑ چلیاں. یعنی حد کر دی یارنا، بغض کی حد ہو گئی. آخری حد جو تھی نا بغض کی، یہ ان لوگوں کی تلواریں چونکہ یزید کے ساتھ نہیں تھیں، انہیں اس کا دکھ ہے. اب وہ اپنی زبانوں کو تلواریں بنا کر حق کے یزیدیت ادا کر رہے ہیں. اپنے کلموں کو انہوں نے تلواریں بنا رکھا ہے حسین کے خلاف. کیڈا کوڑ حدیث چ مارے آئی نہیں یار، ایڈا بھی کوئی کوڑ مرندہ یار، جیندے ہیں جاگ دے. تے جے کسے نو ضرورت ہوئے تے میں صبح ہی جناب اس نو واٹس اپ تے سکین بھیج سکنا کتاب دا. تے جے کسے جیندے ہیں جاگ دے ہیں ویکھنی ہوئے تے میری لائبریری تشریف لے. توجہ ہے جی. ازالت الخفا شاہ ولی اللہ محدث دلوی کی کتاب، اس دے نال خیانت کر، حدیث رسول دے نال خیانت، صاف ظاہری حضور دی حدیث دے نال خیانت. توجہ ہے بھئی. لیکن نہ ادوں ذکر رکیا ہا نہ آج رکنا ہے. بڑے قلم خریدے گئے اس دور بھی. حضرت ابو طالب نو کافر لکھیا گیا اور روایتاں گھڑیاں گئیاں. علامہ اقبال فرمائندے یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. نہیں کلمہ نہیں پڑھیا جناب، تینوں کہیں دسیا کلمہ نہ پڑھیا. اس بندے دی گل سن کے حضرت ابو طالب دی ساری زندگی نو دات لایا ہے اور اس نے دے ایمان نو مشبوک کر دیتا ہے. جیڑا بندہ وفات ابو طالب دے وقت 13 سال دا ہے اور بنو ہاشم چوں نہیں ہے، وہ اتھے کردہ کی کھڑا ابو طالب دے کول دے دو آپ مثال دے. توجہ ہے بھئی وہ اس خاندان دا ہی نہیں ہے. تے وصال دے وقت ابو طالب دے تے قریش دے سردار حضور دے خاندان دے کوڑ آئے نا. جیڑا بندہ بیان پیا کردا ہے، نہ ایک گل ابو بکر بیان کیتی، نہ عمر کیتی، نہ عثمان کیتی، نہ طلحہ کیتی، نہ زبیر کیتی، کسے عشرہ مبشرہ نہیں کیتی، کسے دوے مکے آڑیاں نہیں کیتی. ایک 13 سالہ چھوکرا لبیا ہا. توجہ ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. چھوکرا میں اس دی عمر دے حساب نال کر رہا، میں اس دی توہین نہیں کر رہا. او یعنی بچے نو چھوکرا آکھ دینا تو 13 سال دا چھوڑ لبیا جیڑا بیان کر رہا ہے. اور وہ مسلمان بھی فتح مکہ تے ہویا ہے. ابو طالب دی وصال تو تقریباً 8 تے 11 سال بعد وہ مسلمان ہویا ہے. وہ دستا پیا ہے بھی کلمہ نہ پڑھیا. اس روایت دی بنیاد تے ابو طالب نو اڑا دیتا گیا. جبکہ دوسری طرف 9 سال دی عمر ہے میرے رسول پاک دی تے مکے وچ قحط پہ گیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی.
لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب دعا کرنا اللہ رحمت کی بارش نازل کرے. میں نہیں آندہ بھی یہ روایت کوئی نہیں، روایت ہے بخاری یہ چھپر ہونا سی کی کریے گلان تو کی دسیے بھی کیوں جیاں روایتاں ہیں. اگر سنائیے تو لوگ اکسن اللہ میری توبہ یہ ایڈیاں پکیاں روایتاں بھی ہیں، لیکن یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. روایتاں دے بل تے نہ پرکھ، ابو طالب دی زندگی دے بل تے انہوں پرکھ. تو انہوں پتہ ہے قلم کتنے خریدے گئے؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تاجدار گولڑا اپنے ملفوظات شریف دے اندر آج بھی انہوں دی تحریر موجود ہے. فرمائندے ہیں کہ آج تک لوگاں دے قلم چوں بنو امیہ دے سکے دی تاثیر ختم نہیں ہوئی. وہ جڑے تھیلیاں دے منہ کھلے قلم خریدے گئے لکھوائیاں گئیاں گلاں وہ آج تک پیر میر علی شاہ صاحب فرما رہا ہے. ایڈا بڑا بندہ یہ فرما رہا ہے اور یہ ادوں فرما رہا ہے جدوں حالی یہ روڑے ایڈے پہ ہی کوئی نہ ہے. توجہ ہے جی. بہرحال 9 سال کی عمر سرکار کی حضرت ابو طالب کے پاس آئے مکے والے. بارش نہیں ہو رہی دعا کرنا. آپ نے فرمایا دعا کرنے والا کوئی اور آ گیا. سرکار کو لیا اور لے کر حضور کی پشت مبارک کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگائی اور لگا کے فرمایا بیٹا دعا کرنا اللہ بارش نازل کرے. سرکار نے اپنی ننھی سی انگلی اٹھائی. دعا دا اے انداز ہوندہ ہے یا اے ہوندہ ہے؟ یہ تو آرڈر ہے نا، نہیں سمجھے ہو. آپ نے انگلی اٹھائی، بس اشارہ کرنا تھا کہ بارش برسنے لگی، اور اتنی برسی کہ آپ کے چہرے پہ بھی قطرے گرے. تو اسی واقعے کی طرف حضرت ابو طالب نے اشارہ کر کے شعر پڑھے وَأَبْيَدَ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَا عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. واہ واہ حسین چہرے والے، تیرے چہرے سے بارشوں کا فیضان آتا ہے، تو یتیموں کا آسرا اور بیواؤں کا سہارا بن کے آیا ہے. میں نے اے دسو بھئی ابو طالب نو کہیں دسیا اس اگاں جا کے بیواواں دا سہارا بڑھنا ہے؟ یہ تو نگاہ ابو طالب ہے، ایمان ابو طالب کیا ہو. بخاری شریف چے حدیث اے شعر جڑا نا حضرت ابو طالب دا اے حضرت عبداللہ بن عمر پڑھ دے کر دیا، یعنی صحابہ ابو طالب کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھا کرتے. تو تسی بھی اپنے ممبران تے ابو طالب دیا نعتیں پڑھیا کرو. بخاری شریف دے اندر نہ ہوئے حدیث میں ذمہ دار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے جب حضور کی ثناخوانی کرنی ہوتی. تو ثناخوانی واسطے ابو طالب دے شعر لبیا کرو. دیوانے ابو طالب لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، میں ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لاؤں. آپ کی نعت جو پڑھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں. تیرے کہنے پہ ابو طالب کا جو انکار کروں، تیرے کہنے پہ ابو طالب کا جو انکار کروں، پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں. کیا بات ہے قبلہ، کمال یا علی مولا زندہ باد، کمال. باقی ہون روایتاں دا اسی کی کریے، اسی تا ہون جمعے آئیں، ساڑھا کی قصور 1400